اس کان کو بھی اس کے ساتھ ہی رکھو، میں نے نذیر سے کہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس ایس پی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی لاش کے ساتھ یہ کٹا ہوا کان بھی وہیں پھینک دیا جائے گا۔ پھر میں اس کمرے میں پہنچا جہاں ایس پی بندہ کھڑا تھا۔ اس کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نذیر نے شاید سیڑھی یا کسی اور ذریعے سے رسی پنکھے کی ہک سے باندھ کر نیچے لٹکائی تھی اور ایس پی کو یوں جکڑ دیا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ افقی انداز میں اٹھے ہوئے تھے۔ نذیر نے اس کے دونوں ہاتھ دونوں طرف کھڑکی کی گرل سے باندھ رکھے تھے۔ چھت سے جو رسی لٹک رہی تھی وہ اس کی بغلوں میں بندھی ہوئی تھی۔ وہ بیٹھنا چاہتا تو بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، پیر بھی رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایس پی یوں سہم گیا جیسے گائیں چھری بردار کو دیکھ کر سہم جاتی ہے۔ ہاں، اب کچھ مزاج ٹھکانے آئے یا نہیں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بس کان میں شدید تکلیف ہو رہی ہے، خدا کے لیے مجھے فرسٹ ایڈ تو دے دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ تم بولنا شروع کرو، فرسٹ ایڈ بھی مل جائے گی، بلکہ میں خود تمہیں ہاسپٹل تک چھوڑاؤں گا۔ گھبراؤ مت، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ مارنا ہوتا تو وہیں مار دیتا جہاں سے تمہیں پکڑا تھا۔ میرے الفاظ سے اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی، شاید اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ ہاں بتاؤ، وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس لڑکی کو میں نے ایک ایس ایچ او کے حوالے کر دیا تھا، اس نے نظریں چڑھاتے ہوئے کہا۔ اب وہی بتا سکے گا کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ رسی جل گئی مگر ابھی تک بل نہیں گئی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ابھی تم نے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا اور پھر جھوٹ بولنے لگے، میں نے بفر کر کہا اور اس کا دوسرا کان بھی پکڑ لیا۔ نہیں، وہ چیخا۔ میں نے اس کے چیخنے کی پرواہ کی بغیر دوسرا کان بھی جڑ سے کاٹ لیا۔ وہ اذیت ناک انداز میں چیخا اور پھر بری طرح سر جھٹکنے لگا۔ نذیر نے اسے یوں باندھا تھا کہ اس کے لیے تڑپنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اب بھی نہ بتایا تو میں تمہاری ناک کاٹوں گا، پھر تمہیں لاکھ روپے پلاسٹک سرجری پر خرچ کرنا پڑیں گے۔ بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ بتاتا ہوں، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، تمہیں پانی، جوس، کافی سب کچھ ملے گا مگر بعد میں نے سرد لہجے میں کہا۔ فی الحال تو تم میرے سوال کا جواب دو۔ وہ لڑکی، ہاں کیا نام ہے اس کا؟ گلوریا۔ دوسرا کان کٹنے پر اسے گلوریا کا نام بھی یاد آ گیا۔ ہاں، گلوریا کو میں نے دلاور کے اڈے سے گرفتار کیا تھا۔ پھر وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ پھر امریکن؟ ہاں وہ کوئی امریکن ہی تھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بے ربط جملے بول رہا تھا۔ وہ امریکن میرے پاس ہے اور کہا تھا کہ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دوں۔ کس قانون کے تحت؟ میں نے پوچھا۔ کیا تمہارا آدمی کا یہ مطالبہ پورا کرتے ہو کہ فلاں ملزم کو جو تم نے گرفتار کیا ہے اسے میرے حوالے کر دوں؟ میرا لہجہ زہریلا تھا۔ اس نے خود کو امریکن سی آئی اے کا ایک ذمہ دار افسر ظاہر کیا تھا۔ میں بھی دھوکہ کھا گیا اور گلوریا کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ لگتا ہے تمہیں اپنی ناک بھی عزیز نہیں ہے، میں نے شفاق لہجے میں کہا۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے سچ سچ سب کچھ بتاؤ۔ اگر وہ امریکہ کی سی آئی اے کا آدمی تھا بھی تو اسے یہ حق کس نے دیا کہ وہ کسی ملزم کو تمہاری تحویل سے نکال کر لے جائے؟ تم کوئی رنگ روٹ نہیں بلکہ پولیس کے ایک ذمہ دار بلکہ گھاگ افسر ہو۔ تم اتنے بھولے بن گئے کہ قانون کی پرواہ کیے بغیر تم نے گلوریا کو اس کے حوالے کر دیا۔ جو حقیقت تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اس نے کراہ کر کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی ناک پکڑ لی اور خنجر والا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چیخ کر بولا، تم کیا میرے پورے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے؟ ہاں، اگر تم نے سچ نہ بولا تو ناک کے بعد تمہارے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کاٹوں گا، پھر پیروں کی باری آئے گی، پھر دونوں ہاتھ بازوؤں سے اکھاڑ کر شہر میں کہیں کوڑے کے ڈھیر پر پھینکوا دوں گا۔ اب تک رشوت کھائی ہے، بقیہ زندگی بھیک مانگ کر گزارنا۔ یوں بھی بغیر ہاتھوں پیروں کے آدمی پر تو لوگ ترس کھاتے ہی ہیں۔ پھر میں نے اس کی ناک مضبوطی سے پکڑ لی اور اسے کاٹنے ہی والا تھا کہ وہ منمنایا۔ بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں، مگر اس کے بعد وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر تم نے زبان نہ کھولی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں نے کہا۔ ہاں، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس قصے میں تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ تم صاف انکار کر دینا کہ کامران کو یہ اطلاع کسی اور کے توسط سے ملی ہے۔ بہرحال میں تمہارے وعدے پر یقین کرنے پر مجبور ہوں۔ تو پھر منہ سے پھوٹو کہ گلوریا کہاں ہے؟ گلوریا اس وقت شادانی صاحب کے بنگلے میں ہے، اس نے گویا دھماکہ کر دیا۔ شادانی صاحب مشہور سیاستدان تھے، ان دنوں عبوری حکومت میں وزیر مملکت بھی تھے۔ وہ خاصے نیک آدمی تھے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قسم کی حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے تفصیل سے سب کچھ بتاؤ۔ حیرت کے شدید جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد میں نے کہا، میں نے گلوریا کو گرفتار کیا تو شادانی صاحب نے مجھے آفس میں فون کیا کہ جو امریکن لڑکی تم نے گرفتار کی ہے اسے میرے حوالے کر دو، میں اسی کے ایک ہم وطن کو بھیج رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ تو خلاف قانون ہے سر۔ جواب میں انہوں نے مجھے گالی دی اور فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے ایک اعلیٰ افسر کا فون آ گیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے ابھی گرفتار شدگان کا پرچہ نہیں کاٹا ہوگا، اپنی رپورٹ میں اس امریکن لڑکی کا تذکرہ گول کر دو اور میرا انتظار کرو۔ میں ابھی آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ آدھے گھنٹے کی بجائے 1 گھنٹے میں آئے۔ ان کے ساتھ پروفیسر ٹائپ ایک امریکن بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی کو اس امریکن کے حوالے کر دوں۔ امریکن نے ہنس کر کہا کہ میں تمہاری حق تلفی بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میری طرف سے یہ قبول کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بریف کیس میرے حوالے کر دیا۔ اس بریف کیس میں یہ
یقیناً ڈالرز یا پاؤنڈ ہوں گے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہارا خیال درست ہے، اس میں امریکن ڈالرز بھرے ہوئے ہیں۔ پھر نوٹوں کی کشش سے تم ایسے مغلوب ہوئے کہ گلوریا کو اس امریکن کے حوالے کر دیا۔ نوٹوں کے علاوہ میرا ایک اعلیٰ افسر بھی تو میرے سر پر کھڑا تھا، میں تمہارے اس اعلیٰ افسر کو بھی جانتا ہوں، اس نے تم سے بھی دگنے ڈالرز لیا ہوں گے، اس سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ پھر گلوریا شادانی صاحب کے بنگلے پر کیسے پہنچی؟ پولیس کی ڈیوٹی ان کے بنگلے پر بھی ہوتی ہے۔ میں نے یہ بات تو اپنے طور پر معلوم کی تھی کہ گلوریا واقعی وہاں ہے یا نہیں۔ میرے ایک ماتحت نے اس بات کی تصدیق کی کہ نہ صرف وہ امریکن لڑکی وہاں موجود ہے بلکہ پیٹر بھی شادانی صاحب کے گھر میں ہے، اور اگر تمہاری یہ بات جھوٹ ثابت ہوئی تو میں نے کہا تو تم یہ خنجر میرے گلے پر پھیر دینا، ناک کان سے بہتر ہے کہ اب تم میری گردن ہی علیحدہ کر دو۔ نذیر، میں نے نذیر کو مخاطب کیا، اسے پہننے کے لیے اپنا کوئی جوڑا دو اور فوری طور پر اس کی مرہم پٹی کر دو، اسے کھول دو، مگر فوری طور پر ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، پہلے میں اس کے بیان کی تصدیق کروں گا۔ یہ کہہ کر میں اس کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد نذیر بھی دوسرے کمرے میں آ گیا۔ شازیہ نے بہت محنت سے خون کا ایک ایک دھبا صاف کر دیا تھا۔ میں نے باتھ روم میں جا کر اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوئے، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور باہر نکل گیا۔ میں شادانی صاحب کے بنگلے پر جا رہا ہوں، تم یہاں رہ کر ایس پی پر نظر رکھو، میں نے نذیر سے کہا۔ مگر آپ وہاں جائیں گے کیسے؟ میں وہاں ایس پی کی یونیفارم میں جاؤں گا۔ نہیں کامران صاحب، یہ رسک مت لیں، وہاں موجود پولیس والے اپنے افسر کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی اندر گھسنے نہیں دیں گے۔ ارے بھائی، میں کراچی میں کب ہوں؟ میں تو سانگڑ کا ایس پی ہوں اور ایک خاص معاملے میں شادانی صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ اکیلے نہیں جائیں گے؟ شازیہ نے کہا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مگر تم کس حیثیت سے میرے ساتھ جاؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ حیثیت کا اندازہ تو دیکھنے والے خود ہی لگا لیں گے، وہ سر جھکا کر بولی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری اچھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ پھر میں نے ایس پی کی یونیفارم اٹھائی اور باتھ روم میں چلا گیا۔ ابھی میں کپڑے پہن ہی رہا تھا کہ مین گیٹ پر زوردار دستک ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت اجلت میں ہو۔ میں جلدی باتھ روم سے باہر نکلا۔ ایس پی کی یونیفارم میرے جسم پر تنگ تھی، اس کی پینٹ بھی کچھ چھوٹی تھی، مگر کام چل سکتا تھا۔ مگر اس دستک کی وجہ سے میرا دل انجانے خدشات سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھ سے پہلے نذیر گیٹ پر پہنچ گیا اور بولا، کون ہے؟ میں عرفان ہوں، باہر سے کوئی گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ جلدی دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ وہ بھی شاید نذیر کا کوئی دوست تھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، ابھی ڈیفنس میں ایک ایس پی کا اغوا اور اس کے گارڈز قتل ہوئے ہیں۔ تو پھر نذیر نے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا، خانوں نے پولیس کو جا کر بتا دیا ہے کہ یہ استاد جیرے کا کام ہے، وہ کامران کے ساتھ مل گیا ہے اور ایس پی صاحب اگر زندہ ہوئے تو استاد جیرے کے گھر میں ہوں گے، پولیس یہاں پہنچنے ہی والی ہے۔ میں نے نذیر کی طرف دیکھا، پھر اپنا بریف کیس کھول کر یوزی کی فولڈنگ رائفل اسمبل کرنے لگا۔ میں ایس پی کی وردی میں کھڑا تھا اور اپنی حالت مجھے مذاقہ خیز لگ رہی تھی۔ میں اس وقت کا تصور کر رہا تھا جب ایک معمولی کانسٹیبل ایس پی صاحب کو ہتھکڑی لگائے گا۔ میں گاڑی سے اتر کر پھرتی سے ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ اوزی کو لوڈ کرتے ہی میں نے جیرے کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا۔ مجھے اس مہلک رائفل پر بہت بھروسہ تھا۔ دوسری رائفلز کے مقابلے میں اوزی 100% قابل اعتماد تھی۔ دور مار تو وہ تھی ہی، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس سے زخمی ہونے والا کسی بھی طور بچ نہیں سکتا تھا۔ اس کی گولیاں انتہائی مہلک قسم کی پوائزن میں لپٹی ہوتی تھیں۔ وہ اتنا سریع اثر زہر تھا کہ زخمی ہوتے ہی انسان کے خون میں زہر سرایت کر جاتا تھا، پھر زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں اس زخمی کا کام تمام ہو جاتا تھا۔ جیرے نے اچانک گیٹ کھول دیا، مگر وہاں پولیس موبائل کی بجائے ایک کار کھڑی تھی۔ دستک دینے والے بھی اپنے حلیوں سے شریف نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے اس سے قبل ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا، مگر میرا اندازہ تھا کہ وہ سب جیرے کے آدمی ہیں۔ جیرے نے گیٹ کھولا تو وہ لوگ جلدی سے اندر آ گئے، بلکہ اپنی گاڑی بھی اندر لے آئے۔ اس بنگلے کا پورچ اتنا بڑا تھا کہ اس میں ابھی مزید 2 گاڑیاں آ سکتی تھیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر میرا ذہنی تناؤ ختم ہو گیا۔ جیرے نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ ایسی کیا آفت آ گئی کہ تم لوگ گیٹ توڑ رہے تھے؟ بات ہی ایسی ہے استاد، ان میں سے ایک بولا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پولیس یہاں ریڈ کرنے والی ہے، وہ لوگ تو شاید اب تک یہاں پہنچ بھی گئے ہوتے، مگر میں نے شیرے اور اس کے آدمیوں کو راستے میں بٹھا دیا تھا تاکہ وہ پولیس کی موبائلوں کا راستہ روک سکیں۔ ان لوگوں نے اب تک پولیس موبائلوں کو ناکارہ کر دیا ہوگا، ممکن ہے پولیس کے کچھ آدمی مارے بھی گئے ہوں۔ اس نے یوں اطمینان سے جواب دیا جیسے وہ انسانوں کے بجائے جانوروں کی موت کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ کیا پولیس موبائل کو روکنے کے لیے پولیس والوں کی ہلاکت ضروری تھی؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے، اس نے بنیادی سے جواب دیا۔ ناکامی کے 0.1% بھی امکان سے بچنے کے لیے شیرے نے اس راستے میں جگہ جگہ بارود بچھا دیا ہے۔ پولیس کی موبائل وہاں سے گزرے گی تو اس کے پرخچے اڑ جائیں گے، اس کے ساتھ اس میں سوار پولیس والے بھی جہنم رسید ہو جائیں گے۔ میں نے آگے بڑھ کر اچانک اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں نے اسے جھٹکا دے کر کہا۔ ان لوگوں کو دوسرے طریقے سے بھی تو روکا جا سکتا تھا، پھر کیا ضروری ہے کہ وہاں سے صرف پولیس کی موبائل سے گزریں؟ کوئی بے گناہ شہری بھی تو اپنی گاڑی میں اس راستے سے گزر
بدल सकता है। इन कामों में ये सब कुछ तो होता है। इसने झटका देकर अपना गिरबान छुड़ाने की कोशिश की। वैसे इस रास्ते पर ट्रैफिक बराए नाम होता है, इसलिए इस बात का इम्कान कम है कि कोई बेगुनाह लपेट में आए। मगर इन पुलिस वालों का भी क्या कसूर है जो इस कार्रवाई में मारे जाएंगे? मैंने सर्द लहजे में कहा। यही ना कि वो अपने अफसरान के हुक्म पर एक मफरूर मुलजिम की तलाश में आ रहे हैं। कामरान साहब, जीरे ने मौजू बदलने को कहा। छोड़िए इस बात को और यहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमारे पास नहीं, सिर्फ मेरे पास। मैंने इसकी बात काट दी। तुम यही रहो। अगर पुलिस यहाँ पहुंची तो बंगले को गैर आबाद देखकर शुबे में पड़ जाएगी और इसकी जद में तुम भी आओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम भी पुलिस की नज़रों में मशकूक हो जाओ। मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है। तुम इस मोहलत से फ़ायदा उठाकर यहाँ मेरी मौजूदगी के तमाम निशानात मिटा दो। फिर तुम इत्मीनान से कह सकते हो कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं किसी कामरान को नहीं जानता। आप चाहें तो मेरे बंगले की तलाशी ले सकते हैं। मगर कामरान साहब, शाजिया ने अचानक कहा, और कोई आपके साथ जाए या न जाए मगर मैं ज़रूर जाऊँगी। हमाकत की बात ही मत करो। मैं वाकई झिंझला गया। मैं तो अभी खुद बेयारो मददगार हूँ। ऐसे में तुम्हें कहाँ साल लिए फिरूंगा। फिर मैंने ज़रा तवक्कुफ़ के बाद कहा, हाँ अभी तो मुझे इस एसपी का बंदोबस्त भी करना है जिसकी वर्दी मैं पहने हुए खड़ा था। आप इसकी फ़िक्र न करें, इसका इंतज़ाम मैं कर दूंगा। हाँ, अगर इससे मज़ीद मालूमात की ज़रूरत है तो और बात है। नहीं, मैंने जवाब दिया। इससे जो कुछ पूछना था पूछ लिया है। अब वो मेरे लिए बेकार है। मैंने जवाब दिया। तो इसकी फ़िक्र आप छोड़ दें। जीरे ने कहा, मैं इसका ऐसा बंदोबस्त करूँगा कि आइंदा लोग मुखबरी करने के नाम से खौफ खाएंगे। मगर अभी तक ये तय नहीं हुआ कि कामरान साहब मुझे ले जा रहे हैं या नहीं। शाजिया बच्चों की तरह मचल रही थी। तुम कामरान साहब के साथ क्यों जाना चाहती हो? ये सवाल इस शख्स ने किया था जो पुलिस के छापे की इतला लेकर आया था। शाजिया ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा, फिर तड़ाक कर बोली, ए मिस्टर, अपने काम से काम रखो। तुम कौन होते हो मुझसे जवाब तलब करने वाले? सॉरी मिस शाजिया, इसने खिसियाना होकर कहा। मैं तो सिर्फ इस ख्याल से। प्लीज़, शाजिया ने सर्द लहजे में कहा, ये मेरा मसला है और मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि वो इसमें इंटरफेयर करे। यू अंडरस्टैंड? शाजिया का लहजा सख्त हो गया। उस्ताद, वो सख्त बिफर कर बोला, तुम्हारी बहन मेरी तौहीन कर रही है। शाजिया, जीरे ने इसे सरजनिश की, अपना रवैया दुरुस्त करो। शाजिया ने जवाब में कुछ कहने को मुंह खोला, फिर मेरे इशारे पर खामोश हो गई। मैं चंद लम्हे तक खामोशी से सोचता रहा, फिर बोला, ओके शाजिया, मैं चलता हूँ। हाँ, तुम ज़रा मेरी राइफल मैगज़ीन का डब्बा ले आओ। न जाने तुमने कहाँ रख दिया है, मुझे मिला ही नहीं। इस वक्त तो अफरा तफरी में मुझे इसका ख्याल ही नहीं आया था। शाजिया लहराती बल खाती अंदर की तरफ चली गई। कुछ तवक्कुफ़ के बाद मैं भी ये कहकर अंदर चला गया कि शायद वो डब्बा मैंने ही अलमारी के ऊपर रख दिया हो। मैंने तो बहाने से शाजिया को अंदर भेजा था। मैं तन्हाई में इससे बात करना चाहता था, वरना मैगज़ीन और राइफल तो सबसे पहले मैंने गाड़ी में मुंतकिल की थी। शाजिया वाकई मैगज़ीन का डब्बा तलाश कर रही थी। मेरी आहट पर इसने नज़रें उठाकर मुझे देखा, फिर मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखने लगी। मैंने हंस कर कहा, वो कोई सुई नहीं है, बल्कि खासा बड़ा कॉटन है। तुम तो यूँ तलाश कर रही हो जैसे डब्बा ना हो, कोई सुई हो। मुझे अच्छी तरह याद है कामरान कि वो डब्बा यहीं दीवार के साथ तुम्हारी मैट्रेस के सिराने रखा था। तुम एक दफ़ा गाड़ी में तो चेक करो, वो तो खैर मिल ही जाएगा। मगर तुम मुझे ज़रा इन ज़ात शरीफ के बारे में बताओ जो तुम से भी उलझ रहे थे। मैंने संजीदा होकर कहा। वो लफंगा, शाजिया ने हकारत से कहा, इन मौसूफ का नाम सरफराज है, मगर खुद को ग्रैंगो कहलाना पसंद करते हैं। अपने गैंडे जैसे जिस्म और ताकत पर बड़ा घमंड है इन्हें। अक्सर अपनी ताकत का मुजाहिरा भी करते रहते हैं। फिर वो नफरत से होंठ सुकेड़ कर बोली, और सबसे अहम बात यह है कि मौसूफ मुझसे मोहब्बत के दावेदार हैं और मौका बेमौका इसका इजहार भी करते रहते हैं। मैं सिर्फ भाईजान का लिहाज करती हूँ, वरना अब तक वो इस काबिल ही न रहते। खुद को यूसुफ सानी समझते हैं। खैर, मर्दाना वजाहत तो इसमें है। मैंने हंस कर कहा, अब अगर तुम्हें नजर न आए तो इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? होगी, शाजिया ने बेजारी से कहा। वैसे एक बात तय है कि वो मरदूद मेरे ही हाथों मारा जाएगा। अच्छा छोड़ो इस बहस को, मैंने संजीदगी से कहा। मैंने तुम्हें 20 साल ले जाने का फैसला कर लिया है, मगर मैं ये भी नहीं चाहता कि इस मौके पर तुम्हारे ग्रैंगों की मुखालफत मोल लेकर जीरे की मुश्किलों में इजाफा करूं। अभी मैं यहाँ से तन्हा जाऊँगा। तुम कल मुझे कैंट स्टेशन की इंक्वायरी के साथ मिलना। ठीक 5 बजे शाम मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अरे इस बखेड़े की क्या ज़रूरत है? शाजिया भुना कर बोली। क्या तुम इस गैंडे से डरते हो? मैं डरता नहीं हूँ, मगर इसकी मुखालफत भी मोल नहीं लेना चाहता। इस तरह जीरे का एक बाजू कम हो जाएगा। मुमकिन है इसके साथ कई अफराद और भी हों। हमें इस वक्त दुश्मनों और मुखालफों की नहीं बल्कि दोस्तों और बही ख्वाहों की ज़रूरत है। वक्त आने पर इसे भी नहीं मर लूँगा। हाँ, अगर वो ऐसी वैसी कोई बात करे तो बिला झिझक इसका दिमाग दुरुस्त कर देना। मेरा ख्याल है कि इससे तो तुम भी निमट सकती हो। फिर मैं घड़ी देखकर बोला, अच्छा मैं चलता हूँ। याद रखना, कल शाम 5 बजे मैं कैंट स्टेशन की इंक्वायरी ऑफिस के सामने तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया और जीरे से बोला, ये शाजिया कहाँ है? क्या अब तक मैगज़ीन का डब्बा नहीं मिला? शायद इसने वो डब्बा बेकार सामान में फेंक दिया होगा। खैर छोड़ो, डब्बे को मैं चलता हूँ। मैंने बारी बारी जीरे और सरफराज से हाथ मिलाया और कहा, मिस्टर, तुम्हारा
بہت شکریہ کہ تم نے بروقت ہمیں خطرے سے آگاہ کیا۔ مجھے امید ہے کہ ہماری دوسری ملاقات زیادہ خوشگوار ماحول میں ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جیرے نے لپک کر مین گیٹ کھول دیا۔ میں وہاں سے نکلا تو ایک مرتبہ پھر مجھے تیمور کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ وہ کئی برس تک میرے ساتھ رہا تھا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ پرسکون رہتا تھا۔ نہ جانے اس مرتبہ کیسے وہ دشمن کی زد میں آ گیا تھا۔ پھر جیسے میرے اندر سے کوئی بولا، اس زندگی کا انجام آخر میں یہی ہوتا ہے کامران، کل یہی کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم نے تو تیمور کی لاش شناخت کر لی ہے اور اس پر 4 آنسو بھی بہا لیے ہیں، مگر تو تمہاری لاش شناخت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ چھوڑو یہ سب کچھ اور جتنا روپیہ پیسہ سمیٹ سکتے ہو سمیٹ کر پاکستان سے باہر نکل جاؤ۔ نہیں، میں بے خیالی میں زور سے بول اٹھا۔ اس وقت اگر کوئی اور میرے ساتھ گاڑی میں ہوتا تو یقیناً یہی سمجھتا کہ مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے میرے اعصاب جواب دے گئے ہیں اور اب میرا ذہنی توازن بگڑتا جا رہا ہے۔ میں نے اس خیال پر خود کو شدید لعنت ملامت کی کہ میں بزدلوں کی طرح اس ملک سے فرار ہو جاؤں، اس مٹی سے ناطہ توڑ لوں جہاں میری محبت کرنے والی ماں، میرا درویش صرف نانا ہے اور میرا باپ ہے جو نامعلوم طبعی موت مرا تھا، یا میرے فرعون صرف دادا نے اسے ایک کمی کی بیٹی سے شادی کرنے کی سزا دی تھی۔ نانا کا خیال آیا تو میرے کانوں میں ان کی آواز گونجنے لگی، کامی پتر، یہ دھرتی ہم سب کی ماں ہے۔ ہم غریب ضرور ہیں مگر آزادی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ہم نے آزادی کی یہ نعمت تحفے میں حاصل نہیں کی ہے بلکہ اس کے لیے لاکھوں جانیں قربان کی ہیں۔ تو نے ایک آزاد ملک میں جنم لیا ہے تو آزادی کی قدر کو سمجھ ہی نہیں سکتا، مگر بیٹے اتنا سمجھ لے کہ وطن کی یہ سرزمین تیری ماں ہے۔ کوئی تیری ماں کی سر سے چادر کھینچ لے تو تجھے کیسا لگے گا؟ میں ان ہاتھوں کو توڑ دوں گا نانا جی جو اس چادر کی طرف بڑھیں گے، میں نے بہت جوش سے جواب دیا تھا اور نانا جی میرے اس جواب پر نہال ہو گئے تھے۔ اب اس چادر کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اس ملک ہی سے فرار کا خیال دل میں لا رہا تھا۔ میں نے سر کو جھٹکا اور دل ہی دل میں عزم کیا کہ میں اس ملک کی خاطر مر جاؤں گا مگر جیتے جی اس پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تیمور بھی تو آخر اسی دھرتی پر قربان ہوا ہے، پھر میں نے اپنی جان نظر کیوں نہیں کی؟ پھر مجھے گلوریا کا خیال آیا، وہ غیر ملکی لڑکی کس وجہ سے یہ سب عذاب سہ رہی تھی؟ صرف اور صرف میری وجہ سے۔ وہ اگر اشارتاً بھی CIA والوں سے کہہ دیتی کہ میرا کامران سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں دوبارہ تم لوگوں کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں تو وہ شہزادیوں کی طرح زندگی گزار سکتی تھی، مگر میری محبت میں وہ سب کچھ بلا بیٹھی تھی اور میں اتنا خود غرض اور کمینہ تھا کہ ملک سے فرار ہونے پر غور کر رہا تھا۔ میں اپنے خیالات میں اتنا غرق تھا کہ مجھے وہ مرسیڈیز بھی نظر نہ آئی جو بائیں طرف کی ایک سائیڈ اسٹریٹ سے نکل کر اچانک سامنے آ گئی تھی۔ غلطی مرسیڈیز کے ڈرائیور کی بھی تھی، مین روڈ پر نکلنے سے پہلے اسے رک کر ارد گرد کا جائزہ لینا چاہیے تھا۔ وہ بس آندھی طوفان کی طرح سامنے آ گیا تھا۔ میری گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تو نہیں تھی مگر اس کے باوجود خاصی تھی۔ میں نے پوری قوت سے بریک پیڈل دبایا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس دوران میں مرسیڈیز آگے نکل جائے گی اور میں تصادم سے بچ جاؤں گا، مگر عین اسی لمحے مرسیڈیز کے ڈرائیور کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے بھی بریک لگا دیے۔ میری گاڑی رکتے رکتے بھی ایک دھماکے کے ساتھ مرسیڈیز کے پچھلے حصے سے ٹکرا گئی۔ میں بھنا کر نیچے اترا۔ مرسیڈیز کا ڈرائیور اس فکر میں تھا کہ گاڑی کو ریورس کر کے دوبارہ مین روڈ پر لے آئے اور اسی حالت میں فرار ہو جائے۔ میں نے جھپٹ کر اس کی اگنیشن آف کر دیا اور گاڑی کی چابی نکال لی۔ اس لمحے میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں تو خود پولیس سے چھپتا پھر رہا ہوں۔ بات اگر پولیس تک پہنچ گئی تو مرسیڈیز والے کی غلطی ہونے کے باوجود پولیس مجھے دھر لے گی۔ چابی گاڑی سے نکالتے ہی مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں اپنی کمزوری مرسیڈیز والے پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ مرسیڈیز کی ڈرائیونگ سیٹ پر ڈھیڑ عمر کا ایک باوقار سا آدمی بیٹھا تھا، جس کے چہرے مہرے اور انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ہر معاملے میں اپنا حکم منوانے کا عادی ہے، مگر اس وقت وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایکسیڈنٹ اتنا سیریس نہیں تھا کہ وہ اتنا گھبرا جاتا۔ میری گاڑی کی ایک ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی تھی۔ مرسیڈیز کے پچھلے حصے میں ڈینٹ تھا۔ اول تو اس لیول کے لوگ ایسے چھوٹے موٹے حادثات کی پرواہ نہیں کرتے اور موقع پر نقصان کی رقم دے کر معاملہ رفع دفع کر دیتے ہیں، یا اگر اپنی افسری اور تعلقات کے ضام میں ہوں تو تھانے چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ اس لیے مجھے اس شخص کی بوکھلاہٹ اور اضطراب کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میری غلطی سے آپ کا نقصان ہو گیا، مرسیڈیز والا جلدی سے بولا۔ میں نے اس کی آواز میں واضح طور پر کپاہٹ محسوس کی۔ میں اس وقت جلدی میں ہوں، آپ میرا کارڈ رکھ لیں اور جب مناسب سمجھے میرے گھر یا آفس آ کر نقصان کی رقم لے لیں۔ میرا کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا، میں نے مہذب لہجے میں کہا۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ دراصل میں بہت جلدی میں ہوں، اگر مجھے مزید دیر ہو گئی تو۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے خوفزدہ ہو کر بھاگ رہا ہے۔ آپ اس حالت میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتے؟ میں نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں اور جسم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو بچا لیا ہے، مگر بار بار ایسا نہیں ہوگا۔ میرا لہجہ سرد ہو گیا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی گاڑی محفوظ جگہ پارک کر کے میری گاڑی میں آ جائیں، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔
نہیں بیٹے، وہ جلدی سے بولا، تمہاری پرخلوص آفر کا بہت شکریہ، میں اب کافی بہتر ہوں، ڈرائیونگ کر لوں گا۔ اس نے خوفزدہ انداز میں ایک مرتبہ پھر مڑ کر دیکھا۔ میری بات مان لیجیے، میں نے اصرار کیا۔ اس وقت اگر میرے ساتھ تیمور یا گلوریا میں سے کوئی ہوتا تو کھینچ کر مجھے گاڑی میں بٹھا لیتا کہ خواہ مخواہ مان نہ مان، میں تیرا مہمان بننے کی کیا مار پڑی ہے۔ مجھے خود اس بات کا احساس تھا کہ وہ شخص مجھے لفٹ نہیں دے رہا ہے تو مجھے اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے، مگر اس کی گھبراہٹ اور خوف زدگی نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے پر مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ سڑک اس وقت بالکل سنسان تھی۔ شاہراہ فیصل پر تو گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی، مگر سائیڈ سٹریٹ نہ صرف سنسان تھی بلکہ الیکٹرک پول کا بلب فیوز ہو جانے سے وہاں تاریکی بھی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اصرار کیا، آئیے میری گاڑی میں آ جائیے، آپ جہاں کہیں گے میں وہاں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، مگر ان لوگوں نے میری گاڑی یہاں دیکھ لی تو وہ مرسیڈیز والا کہتے کہتے رک گیا۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ ایک اجنبی کے سامنے زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔